بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب گورنر بلوچستان، محترم جناب سید فیصل سبزواری منسٹر میریٹائم، محترم جناب احسن اقبال صاحب منسٹر پلاننگ، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے ایوییشن، محترم جناب مولانا اسد محمود صاحب وزیر مواصلات حکومت پاکستان، محترم جناب آغا جان صاحب، محترمہ شذا خواجہ صاحبہ اور محترم ہاشم نوتزئی صاحب، وائس چانسلرز، چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی بلوچستان، گورنمنٹ آفیشلز اور انتہائی پیارے گوادر کے طلباء و طالبات اور ہمارے عظیم محنت کش گوادر کے مچھیرے بھائی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. And of course our Chinese friends. I'm sure all of you know Urdu very well, so I'll speak in Urdu. آج سارا دن گوادر میں مجھے ایک ایک لمحہ بڑا اطمینان کا اور مسرت کا گزر رہا ہے، اس لیے کہ جب میں 4 جون 2022 کو آیا تو انتہائی دکھ اور کرب میں واپس لوٹا کہ بلوچستان جو ہمارا ایک بہت خوبصورت اور پیارا صوبہ ہے، بسنے والے عظیم بلوچ پختون ہیں اور سیٹلرز ہیں اور دوسری قومیں آباد ہیں اور بہت دلیر لوگ ہیں بلوچستان کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، مگر اس صوبے کے عوام کو یکسر بھلا دیا گیا ہے. حالانکہ 2013 میں جب نواز شریف اس ملک کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تو گوادر کی ترقی اور خوشحالی اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی وزراء کے ساتھ، احسن اقبال صاحب تشریف فرمائے، ان کے ساتھ مل کر اور وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر بہت عوامی نوعیت کے منصوبے، ان کی منصوبہ بندی کی. اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ پینے کے پانی کا منصوبہ بنایا گیا اربوں روپے کی لاگت کے ساتھ. یہاں پر بجلی ایران سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں پہ پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن اس کو لانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں پر سویج واٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا منصوبہ بنایا گیا. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کئی اور منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریزی سے کام کیا گیا. لیکن جب میں آیا پچھلے سال 4 جون کو، تو تمام کام 4 سال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا. ہر چیز بند کر دی گئی تھی اور ہر چیز کو ختم کر دیا گیا تھا. سی پیک کے تحت گوادر پورٹ کا منصوبہ، یہاں پر انڈسٹریل زون اور دوسرے منصوبہ جات جس کی سی پیک کے تحت یہاں پہ
تعمیر ہونی تھی، ایئرپورٹ، یہاں پہ ہسپتال، جو کہ زیادہ تر چین کی گرانٹ سے یہ منصوبے بننے تھے، وہ سب ان کے اوپر کام بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو میں واپس اسلام آباد لوٹا ایک بڑے دکھی اور رنجیدہ دل کے ساتھ، مگر اسی مہینے دوبارہ 23 جون کو میں پچھلے سال واپس آیا، ہمت باندھ کر اور یہ فیصلہ کر کے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کے عوام کی تقدیر بدلنی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور آج 15 مہینے کی مشقت اور مشکلات، بے پناہ مشکلات کے باوجود سیلاب آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال سیلاب کے دوران یہ خادم بلوچستان کے چپے چپے پہنچا، چاہے وہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، چمن کے طرف قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور دوسرے علاقے، میدانی علاقے، ہر جگہ میں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اربوں روپے کی خطیر رقم وفاق سے بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے فی کس ان کو ہم نے شفاف طریقے سے پہنچائی۔ یہ وفاق کی طرف سے 100 ارب روپے سندھ، بلوچستان، کے پی اور باقی متاثرہ علاقوں کے افراد کے لیے ہم نے وفاق سے تقسیم کیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، اور بڑے شفاف طریقے سے خود بلوچستان کی حکومت نے بھی اپنے وسائل مہیا کیے۔ اس کے لیے میں جناب سردار قدوس بدنجو صاحب جو وزیر اعظم، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے چیف منسٹر کا، ان کی پوری ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے یہاں بیٹھے بزرگوں سے اور بھائیوں سے اور محنت کشوں سے اور طالب علموں سے کہ بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات کی دولت آپ کو عطا کی ہے، یہ سوئی گیس کے آغاز سے لے کر آج تک ریکوڈک ہے، دوسرا وہ کون سا ہے جو سینڈک ہے، اور اس طرح کے بے شمار اور زمین میں مدفن یہ خزانے اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کے اس صوبے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور جس کے اوپر سب سے پہلا بلوچستان کے عوام کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے۔ مگر اس کی تلاش کے لیے، اس کے ایکسپلور کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں ریکوڈک کی۔ اربوں روپے اس کے جھگڑے کے اوپر پاکستان کے وسائل کے لگ گئے، جس طریقے سے وہ ڈیل ہوئی اس کو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ سب جانتے ہیں۔ اربوں روپے جھونک دیے گئے، وکیلوں کی فیسیں اور اخراجات، مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا۔ اسی طریقے سے یہ جو علاقہ ہے گوادر کا، اس میں سب سے پہلا فائق حق گوادر کے عوام کا ہے، آپ کا ہے، اور اس کے لیے جو آپ کا گلہ رہا کہ جناب یہاں پر پورٹ تو بن رہی ہے، بندرگاہ تو بن رہی ہے، یہاں پر دوسرے ترقیاتی کام تو ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ بڑا آپ کا جائز گلہ اور جائز سوال تھا، اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کے عوام کو پانی ملے پینے کا صاف، یہاں کے عوام کو روزگار ملے، یہاں پر لوگوں کو ان کو تعلیم ملے، ان کو علاج اور ادویات ملیں، ان کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ اگر گوادر پورٹ بنی ہے تو یہ کوئی خدا نخواستہ
ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام منصوبے جو بنائے جا رہے ہیں اس میں ان کی بہترین ترقی اور خوشحالی کا راز پنہاں ہے، بلکہ اس سے پاکستان بھر میں اور دنیا میں یہ پاکستان کا نام بنے گا، تجارت ہوگی، جہاز آئیں گے۔ میں آپ کو آج ابھی صبح بھی بتایا، میں نے آج پھر بتانا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی خود نمائی کے طور پر آپ کو یہ واقعہ نہیں بتا رہا۔ یہ بیٹھے ہیں میرے محترم بھائی، فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، اور پروونشل ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے۔ گوادر پورٹ بن گئی، مگر یہاں پر جہاز نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں کی جو یہ سمندر ہے یہ دنیا کے گہرے ترین سمندروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی جو ڈرافٹ ہے، ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ جہاز کے تختے سے لے کے سمندر کی گہرائی، اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں۔ تو اس کی کتنی گہرائی ہے، یہ اپنے پانی کے گہرائیوں کے حوالے سے دنیا میں اس کا نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے وزنی جہاز یہاں پر آ سکتے ہیں، 1,00,000 ٹن کے، 70,000 ٹن کے، میں مثال دے رہا ہوں۔ مگر ڈریجنگ، یعنی ڈریجنگ کیا کہتے ہیں اردو میں، یہ اس کی بھل صفائی کہہ لیں، جس طرح نہروں کی بھل صفائی ہوتی ہے، یہ سمندر کی صفائی، تاکہ یہ ریت وہاں جو بیٹھ جاتی ہے، سیلٹ آتی ہے، اس کی صفائی برابر ہونی چاہیے۔ 2015 کے بعد اس کی صفائی نہیں کی گئی، اس کی ڈریجنگ نہیں کی گئی۔ جب میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی تو ڈریجنگ ہی نہیں ہوئی، اور ہمیں ایک نیا، یعنی مجھے بہت اس دن افسوس ہوا، بہت طبیعت خراب ہوئی کہ بھائی ایک بندرگاہ بنائی ہے اور وہاں پر اگر ڈریجنگ نہیں ہوگی تو وزنی جہاز کس طرح سامان لے کے آئیں گے، کیونکہ جتنا جہاز کا حجم زیادہ ہوتا ہے بڑا، اتنا اس کا کرایہ اس کا کم ہوتا ہے۔ یہ ایک مروجہ اصول ہے، چھوٹے جہاز آئیں گے اس کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ تو بہرکیف میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ہمارے جو نیول چیف ہیں ان کو میں نے فوراً رابطہ قائم کیا ایڈمرل نیازی صاحب سے، انہوں نے فوراً اس کی پوری تحقیق کے لیے جہاز بھجوایا۔ آج ہم نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر کے بڑی تیزی سے ڈریجنگ صفائی کا کام شروع ہے، اور امید ہے کہ فروری مارچ میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وزنی بھاری بھرکم جہاز یہاں پر آ سکیں گے۔ لیکن جو اصل بات وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب بتائیں کہ یہاں پر گوادر میں جہاز آئیں گے تو اس کی مزدوری کن کو ملے گی؟ گوادر کے یہاں پر رہنے والوں کو۔ اس کا ٹرانسپورٹ کا ٹھیکہ کس کو ملے گا؟ اگر گوادر کے جن کے ٹرک ہیں، ڈرائیور ہیں، اس کی جو سٹوریج ہے وہ کہاں پہ ہوگی؟ اگر ہونی ہے تو وہ گوادر کے گوداموں میں اس کی سٹوریج ہوگی۔ تو اس کی یہ ساری جو یہ اکنامک سائیکل ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ گوادر کے عوام کو اور بلوچستان کے عوام کو۔ مگر ہوا کیا کہ ان 5 سالوں میں صرف 1,00,000 ٹن یہاں پر سامان منگوایا گیا گوادر، اس لیے کہ اس حکومت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم بلوچستان جیسے دور افتادہ علاقے کی ترقی کریں، یہاں پر سی پیک کے تحت منصوبے آگے بڑھیں، خوشحالی کا ایک نظام ایک ہر طرف پھیل جائے۔ تو ہم نے ان کے زمانے میں 5 سالوں میں صرف 1,00,000 ٹن سامان بحری جہازوں سے یہاں پر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ان 15 مہینوں میں 6,00,000 ٹن کا سامان یہاں پر آیا اس گوادر کے ذریعے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک محبت، ایک ذمہ داری، ایک تڑپ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، کیونکہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اکیلے، اگر سندھ اکیلا ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، اگر کے پی ترقی کرتا ہے تو پاکستان کی ترقی نہیں، جب تک کہ چاروں صوبے ترقی کے دوڑ میں یکساں دوڑ نہ رہے ہوں، اور اس میں بلوچستان جب تک اس دوڑ میں شامل نہیں ہوگا، وہ صوبائی ترقی تو ہو سکتی ہے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے دن رات کام کیا، بے پناہ مشکلات تھیں،
IMF کا جھنجھٹ آپ جانتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹا. آج پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے. چین نے اس میں ہماری بے پناہ مدد کی ہے. سعودی عربیہ نے, UAE نے, قطر نے, یہ ہمارے برادر ممالک ہیں, انہوں نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے. ابھی کل ہی چائنا نے $2.4 ارب کا قرضہ ایگزم بینک کا دوبارہ اس کو رول اوور کیا ہے 2 سال کے لیے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور نوجوان بچوں اور بچیوں, میں آپ کو دل کے ساتھ بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا خیر خواہ ہو, جو آپ کی, اور پھر آپ سے اس کے بدلے میں کوئی اس کی شرط نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے مجھے آپ یہ دیں گے, میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے مجھے آپ دیں گے. نہ چین, نہ سعودی عربیہ, نہ UAE, نہ قطر, یہ کوئی ہم سے کسی قسم کی شرط نہیں منواتے, اس کے بغیر انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو آج جن لوگوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ خیر خواہ ہیں, ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اگر یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ جو آپ کا جو بندے کا احسان مند نہ ہو, میرا احسان مند کس طرح ہو سکتا ہے. اس لیے نہیں ہے, وہاں پر دوست ممالک جو ہمارے خیر خواہ ہیں ان کو ساتھ ملا کر, کیونکہ اگر ہمیں جدید ٹیکنالوجی چاہیے تو وہ ان دوست ممالک سے آنی ہے. اگر ہمیں سرمایہ کاری چاہیے تو ان دوست ممالک سے آنی ہے. اب اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ کسی ایک علاقے میں, یہ لورا لائی میں بات کر رہا ہوں, پشین میں یا نوشکی میں, کہیں اگر کوئی باہر سے سرمایہ کار آتا ہے اور سولر یعنی شمسی توانائی سے چلنے والا منصوبہ لگاتا ہے, سرمایہ کاری کرتا ہے, کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے یا اس کے لیے خطرات پیدا کریں گے؟ یہ ہے بنیادی بات. اس کو آپ مہربانی کر کے ایک پلے باندھ لیں کہ جو ہمارے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کر رہا ہے, ہم سے کچھ نہیں لے کے جا رہا, سرمایہ کاری کر کے منافع کماتا ہے اور خوشحالی کا ایک وہاں پر ایک دروازہ کھلتا ہے, تو ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے, ان کی پروٹیکشن ہمارا فرض ہے. اگر ہم ان کی پروٹیکشن نہیں کریں گے تو یہاں پر کوئی سرمایہ کاری کے لیے آئے گا. اس میں ہمارا جاتا کہ یعنی میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا, اگر وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, لیٹ سے کوئی ایک علاقہ ہے, بنجر علاقہ ہے, وہاں پر شمسی توانائی آتی ہے, آپ اس کو بنجر کو آپ زرخیز زمین میں آپ اس کو بدلتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی منافع, سرمایہ کار کی جیب میں منافع, کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں باہر بیٹھے ہیں, باہر کے ممالک, بعض ان کا نام میں لے رہا, وہ قرب و جوار میں ہیں, مشرق کی طرف آپ جانتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کی ترقی ہو, وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے اندر سیاسی استحکام آئے, وہ نہیں چاہتے کہ میری گوادر کی, یہ قوم کی عظیم بیٹیاں جنہوں نے سب نے A+ گریڈ لیے ہیں, ان بچوں نے, بتائیے کہ یہ ریموٹ ایریا, یہاں پر وائی فائی بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے, کس طرح بجلی نہیں آتی تھی, لالٹین کے نیچے پڑے ہوں گے, ان کے ماں باپ نے اپنے رزق حلال کی کمائی سے ان کو پڑھایا ہوگا اپنا پیٹ کاٹ کے, اور آج یہ بچے یہاں پر کھڑے تھے, مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, کسی کے والد بے روزگار ہیں, کوئی اس دنیا میں نہیں, کسی کی والدہ. کتنی عظمت ہے ان بچوں اور بچیوں کی, ان علاقوں میں جہاں پر آپ کراچی جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, لاہور جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اگر بلوچستان نے اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بننا پسند کیا تو نہ صرف ہمیں اس کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے, بلکہ آگے بڑھ کر ہم اس خطے کو ہم ترقی اور خوشحالی کا عظیم خطہ بنا دیں, تبھی پاکستان کا مقصد پورا ہوگا, تبھی قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا. میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیپ ٹاپس, آج یہاں پر تقریب ہوئی اس صوبے کی, یہ لیپ ٹاپس 4 صوبوں کی ملکیت ہے, اور ملکیت کا معیار میرٹ ہے. یہ بچے
صرف میرٹ پر انہوں نے یہ لیپ ٹاپس لیے ہیں. یہ کسی امیر زادے کو یا امیر زادے کو نہیں مل رہے, وہ اپنے جیب سے خرچے, ان کا کام جانے, اللہ نے ان کو بہت وسائل دیے ہیں, وہ خرچے. یہ حق ان کا ہے جنہوں نے لال ٹین کے نیچے رات دن محنت کی, بجلی نہ ہونے کے بنا پر پنکھا نہیں چلتا تھا, انہوں نے پڑھا لکھا, آج پوری قوم نے ان کی تعظیم کی ہے, ان کی تکریم کی ہے. تو ہم نے بلوچستان کا جو شیئر ہے, حصہ لیپ ٹاپس میں, بلوچستان کی جو آبادی پاکستان کے حوالے سے تناسب جو ہے وہ 6% ہے. مگر میں نے احسن اقبال صاحب کو گزارش کی کہ ہمیں بلوچستان کا حصہ زیادہ رکھنا چاہیے, لہٰذا لیپ ٹاپس میں آپ کا حصہ 14% ہے, ڈبل ہے آپ کی آبادی سے, ڈبل ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہے. میرا بس چلے تو میں اس کو 20% کر دوں, لیکن پھر یہ فیصل سبزواری صاحب گلا کریں گے, پھر چودھری احسن اقبال گلا کرے گا, پھر یہ اسد محمود گلا کریں گے, جناب یہ کیا کیا آپ نے باقی صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور بلوچستان کو آپ آگے لے گئے. اس لیے کہ باقی صوبے آگے ہیں, بلوچستان پیچھے ہے, ہم نے بلوچستان کو آگے لے کے آنا ہے. تو جب ایک گھر میں جب ایک روٹی ہوتی ہے نا, تو پھر وہ چاروں بھائی وہ روٹی کو تقسیم کر کے کھاتے ہیں. جب اس گھر میں 4 روٹیاں ہوں تو چاروں بھائی پھر ایک روٹی کھاتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ اس منزل کی طرف روا دواں ہیں. انشاءاللہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ پچھلے بجٹ کے حوالے سے آج تقسیم ہوئے. جو نیا بجٹ ہے 23,024 کا, اس کے اندر 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھا ہے ہم نے. اور میں احسن اقبال صاحب اور آپ سب سے معافی مانگ کے آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو کوٹا ہے بلوچستان کا اس سال کے لیپ ٹاپ میں سے وہ 14 کے بجائے 18% کر دیں گا. کیونکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ بلوچ, پختون یہاں پر رہنے والے اور بروئی جو رہنے والے ہیں وہ پاکستان کے کسی حصے سے کم نہیں ہیں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, آج میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ پورے بلوچستان کو ہم نے ترقی کے دور میں لے کے جانا ہے. اور چونکہ میں گوادر میں ہوں, گوادر کو ہم نے دنیا کی بہترین سی پورٹ بنانا ہے ہم نے, تاکہ اگر کراچی میں محلات ہیں, لاہور میں محلات ہیں,